اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شروع کرتی ہوں اس پروردگار کے نام سے جس نے زمین اور آسمان بنائے۔ میرا نام ہے معروز اور آج میرے ساتھ موجود ہیں مائرہ، محمد سایان۔ تو جیسا کہ آج پورے دن ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس میں ماؤں نے اپنے بچوں کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو میں بتاؤں گی جو موسیٰ علیہ السلام تھے، جب ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو اللہ نے کہا تھا اے موسیٰ تو ذرا سنبھل کر چلنا، اب تیری ماں اس دنیا میں نہیں رہی ہے جو تیری سلامتی کے لیے دعا کرے گی اور جو تیرا خیال رکھے گی۔ تو پیارے ساتھیوں، آج میں آپ کو واقعہ سناؤں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ پیارے ساتھیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک عظیم پیغمبر تھے۔ وہ آج سے 4000 سال پہلے عراق میں پیدا ہوئے تھے۔ جو ان کی قوم اور جن کے والد تھے وہ پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ کہنا کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی۔ تو جب ایک دن ان کی قوم کے لوگ ایک میلے میں گئے ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بت کھانے گئے۔ جیسے ہی لوگ میلے سے واپس آئے تو ان سے پہلے جلدی بت کھانے گئے اور جا کے سارے بتوں کو توڑ دیا، لیکن ایک سوائے بت کے، صرف ایک بت کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا بت جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور باقی سارے بتوں کو اس نے توڑ دیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام واپسی اپنے گھر چلے گئے، پھر میلے سے لوگ واپسی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کس کی اتنی جرأت کہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ اس طرح گستاخی کی؟ تو کچھ لوگوں نے کہا ہم نے تو ابراہیم کو سنا تھا بتوں کے خلاف باتیں کرتے ہوئے۔ تو لوگوں نے کہا جاؤ ابراہیم کو لے کر آؤ۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو لوگوں نے کہا ابراہیم کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے بتوں کے ساتھ اس طرح کون گستاخی کر سکتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا شاید ابھی ذرا بڑے بت سے پوچھ لے، شاید یہ بڑا بت آپ کو کچھ بتا دے۔ تو لوگوں نے کہا ابراہیم تم جانتے ہو بت بول نہیں سکتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب بت بول نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تو وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے جا کے بادشاہ نمرود سے شکایت کر دی۔ بادشاہ نمرود نے کہا اس گستاخی کرنے والے شخص کو لایا جائے، اور ایک بھڑکتی ہوئی آگ تیار کروا دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دی۔ لیکن اپنے پیغمبر کی مدد کی، انہوں نے حکم دیا آگ تو ٹھنڈی ہو جا، تو نہیں جلائے گی۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے۔ جب وہ فلسطین سے مکہ آئے، جب وہ فلسطین تھے تو ادھر اللہ نے انہیں ایک بیٹا نوازا جن کا نام انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا۔ وہ ان کا ایک لوتا بیٹا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام ہاجرہ تھا۔ جب وہ وہاں سے مکہ گئے تو پہلے وہاں پہ عبادت نہیں ہوتی تھی، بالکل سنسان ہوتا تھا، لیکن ابھی عبادت ہے وہاں پر۔ تو مکہ جب پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، کیا دیا کائنات؟ حکم دیا کہ آپ اپنی بیوی اور بچوں کو وہیں چھوڑ کر سیرا میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ کیا کہا؟ سیرا میں چھوڑ کر چلے جائیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بچے کو سیرا میں چھوڑے اور وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت زیادہ چھوٹے تھے اور وہ رونے لگے تو اپنی ایڑیاں مارنے لگے۔ ان کی ماں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ جاتی، صفا کے پہاڑ سے مروہ کے پہاڑ میں، وہ کہتی ہے میں زیادہ اپنے بیٹے سے دور نہ چلی جاؤں کہ کوئی بڑا جانور اسے اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو اس نے کہا یا اللہ مجھ پر رحم کر، یا اللہ ہم پر رحم کر۔ تو اللہ کے حکم سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے تھے تو وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔
دیکھیں یہ ماں کی کتنی ممتا ہے، اور یہ بھی ایک ماؤں کے دن میں آتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کتنے رو رہے تھے، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، ان کی ماں کو کتنا دکھ ہو رہا، اور اللہ نے ان کی سنی اور وہاں سے چشمہ جاری کر دیا۔ اور جب دیکھا حضرت جو ان کی والدہ ہاجرہ تھی، انہوں نے دیکھا کہ پانی رک ہی نہیں رہا ہے، انہوں نے کہا آب زمزم، یعنی پانی، اور زمزم رک جا، یعنی پانی رک جا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پانی ضائع ہو۔ ابھی بھی کہتے ہیں اگر وہ نہیں کہتی آب زمزم رک جا تو آج بھی وہ پانی بھیر ہوتا اور پوری دنیا میں وہ پانی بھر جاتا، اور اللہ کے حکم سے وہاں پہ آج بھی پانی بہہ رہا ہے۔ اور وہاں پہ ہر سال حج عمرے میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ لوگ وہ صفا اور مروہ کے جو پہاڑ ہے اس پہ اسی طرح چکر بھی لگاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ کیا کیا؟ ایک اور آزمائش میں ڈال دیا۔ وہ ایسا کہ جب ایک دن اپنے بستر پہ سو رہے تھے تو انہیں خواب میں اللہ نے حکم دیا کہ بولا ابراہیم تجھے جو چیز اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ہے تو اسے میری راہ میں قربان کر دے۔ جب اسلام اٹھے تو انہوں نے کہا مجھے تو سب سے زیادہ اپنے اسماعیل علیہ السلام سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ ان کو بتایا، ان کی والدہ ہاجرہ کو بتایا، مان گئے اللہ کی راہ میں قربان ہونے، یعنی وہ بھی والدہ تھی، ان کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے مان گئی۔ یہ دیکھیں، تبھی تو آج منایا جا رہا ہے ماؤں کا دن۔ تو پھر جب وہ مان گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک دور جگہ لے گئے۔ کائنات کیا کیا؟ ایک دور جگہ لے گئے، وہاں جا کے کپڑا بچھا دیا، ایک کپڑا بچھایا اور اپنے بیٹے اکلوتا جو ان کا بیٹا تھا اسماعیل علیہ السلام ان کو لٹا دیا، ان کی آنکھوں میں پٹی باندھے تاکہ ان کی آنکھوں میں نہ دیکھ کے وہ رہے۔ اپنی آنکھوں میں بھی انہوں نے پٹی باندھی۔ وہ اپنے ایک دل کے ٹکڑے کو کس طرح ذبح کر سکتے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں انہیں قربان کر رہے۔ جیسی چھری چلنے لگی اللہ کا حکم ہوا اور جنت سے ایک بھیڑ آ گئی، اور اللہ نے چھری کو حکم دیا رک جا، چھری رک گئی، اس کی جگہ بھیڑ آ گیا، اور اللہ نے حکم دیا چھری چل جا، اور وہ چھری چل گئی۔ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ یعنی ہر سال مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، اور ہم بہت سارے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ اس سال یعنی ابھی پھر عید الاضحیٰ آئے گی، پھر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے ہم لوگ پھر سے جانوروں کو قربان کریں گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر وہاں پہ ایک مکہ بنایا جہاں پہ ہم حج کرنے جاتے ہیں، وہ ایک مکہ بنایا، اور پھر اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے سے نوازا۔ کیا؟ ایک اور بیٹے سے نوازا۔ کیا نام تھا کائنات اس کا؟ اسحاق۔ کیا نام تھا؟ اسحاق رکھا انہوں نے اپنے بیٹے کا نام۔ اور جب اسحاق بڑے ہو گئے ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ یعقوب۔ کیا نام تھا؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جتنے بھی نبی بنے ہیں ان میں سے زیادہ تر جو نبی بنے ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے بنے ہیں، اس لیے تو ان کو ابو النبیاء کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ابو النبیاء کہا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے نبی ان کے نسل سے بنے تھے۔ جو ان کے جو بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ ان کے بیٹے کا نام تھا حضرت محمد علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے آخری نبی ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ذکر ہے کتنی صورتوں پہ ہوا ہے؟ 25 صورتوں سے بھی زیادہ صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بتاؤ مائرہ، ہم نے سبق سے کیا حاصل کیا؟ جو اللہ بول سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے۔ اللہ نے بولا چھری رک جا اللہ کے حکم سے، اور چھری رک گئی۔ شین، آپ نے اس سبق سے کیا حاصل کیا؟ ہم نے سبق سے یہ حاصل کیا کہ جس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان نے بتوں کو توڑ دیا تو صرف ایک بت کو چھوڑا. بت کو چھوڑا تو تبھی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے پھر بھی نہیں مانا اور اللہ کی اور شکایت کر دی، بادشاہ نمرود سے شکایت کر دی. یہ اصل کے ایک مٹی سے پہلے پیدا ہوئے تھے. شاباش. کہاں پیدا ہوئے تھے شاید؟ عراق میں. اور ان کے بڑے بیٹے کا کیا نام تھا؟ اسماعیل علیہ السلام. کیا؟ اسماعیل علیہ السلام. اور اس سے چھوٹے بیٹے کا کیا نام تھا؟ اسحاق. شاباش. وہ لوگ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا وہ وہاں سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ فلسطین چلے گئے. اور وہاں انہوں نے کون سی جگہ پہ اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑا تھا؟ ان لوگوں نے مروا اور صرفہ پہاڑ میں چھوڑ دیا تھا اپنی بیوی اور بچے کو. اچھا بتاؤ مائرہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے کیوں نہیں جلایا؟ اللہ نے حکم کیا آگ رک گیا اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. اچھا شاباش. اچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو النبیہ کیوں کہا جاتا ہے شایان؟ تبھی تاکہ ان کی نسل سے بہت سارے نبی پیدا ہوئے تھے. شاباش. کائنات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا کیوں گیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اس نے یہ کیا تھا سارے بتوں کو توڑ، اس میں سے ایک بت کو نہیں توڑا. شاباش. انہوں نے سارے بتوں جو وہ سب سے بڑا تھا، ہاں سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا تاکہ وہ بتا سکے، لیکن پھر وہ نہیں مانے اور باقی سارے بتوں کو انہوں نے توڑ دیا. شاباش. مائرہ آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہے؟ جی. قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ قربانی کس نبی کی سنت ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے ہر مسلمان ہر سال عید الاضحیٰ بناتے ہیں، جس پہ ہم لوگ بہت سارے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں. اب پتہ چلا آپ کو ہم لوگ کیوں بناتے ہیں عید الاضحیٰ اور کس نبی کی؟ ہماری ایک نا بیل تھی، وہ اچھی بیل تھی، مختلف بیل تھی، وہ ہمیں مارتی تھی نا. ہاں ان کی قربانی دے دی تھی کیونکہ اللہ کے حکم سے. اچھا آپ کوئی سوال کرنے چاہتے ہیں شایان؟ کائنات آپ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی. ہمارے گھر میں ایک بکری بھی ہے، ایک بکری کی بچی بھی، ایک ہاں بکری کے 2 بچے تھے. ہاں انہیں قربان کیا نا، اللہ کی راہ میں انہیں قربان کر دیا. بچہ گم ہو گیا تھا. اچھا ایک بچہ گم ہے اور باقی بچوں کو قربان کر دیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا کائنات بتاؤ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے انہوں نے مکہ کس کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام. کس کے ساتھ؟ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے مکہ تیار کیا تھا. اور ہم لوگ وہاں پہ ہر سال حج کرنے جاتے ہیں. کیا کرنے جاتے ہیں؟ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں. وہاں پہ جو صفا اور جو مروہ کا جو پہاڑ ہے ہم اسی طرح وہاں پہ چکر بھی لگاتے ہیں. اور ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں جہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہاں پہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ایریا رگڑ رہے تھے وہاں سے ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا تھا، ہے نا، جاری ہو گیا تھا نا. تو وہاں پہ ہر سال وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں اور ساتھ لے کر بھی آتے ہیں. آپ نے پیا ہوگا آب زمزم پانی، آپ نے پیا ہوا ہے نا کائنات. تو وہ ہے پانی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں رکھ دی تھی، وہ پانی وہاں سے پھر جاری ہو گیا تھا. وہ آج دن تک وہاں سے پانی بہہ رہا ہے اور اس میں بہت زیادہ شفاعت ہے. یعنی ہم اس پانی کو پیتے ہیں تو ہماری ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہے، پریشانیاں دور ہو جاتی، تکلیفیں دور ہو جاتی. پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم نے پانی ضائع کیوں ہوتا ہے؟ ہم کیا کریں؟ پیاس کے بنا ہم جی نہیں سکتے. ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، بنا نہیں جی سکتے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے کہ ان کی والدہ بھی یہی چاہتی تھی کہ پانی ضائع نہیں ہو، اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ آب زمزم رک جا. بولا تھا آب زمزم. یعنی آپ کو ہم کیا بولتے ہیں؟ پانی. اور زمزم کو ہم کیا بولتے ہیں؟ رک جا. یعنی انہوں نے عربی میں کیا بولا تھا؟ آب زمزم. کیا بولا تھا کائنات؟ آب زمزم. یعنی پانی رک جاؤ. وہ نہیں چاہتی تھی کہ پانی
ضائع ہو اور انہوں نے پانی پیا، جتنا ان کو ضرورت تھا انہوں نے پانی استعمال کیا. صحیح. اور دیکھیں اللہ پر ان کا پکا ایمان تھا. جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی قدرتی تھی پانی، تو انہوں نے کہا آب زمزم تو پانی روک گیا. ہاں وہ نہیں چاہتی تھی، میں نے آپ کو کیا بتایا کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ پانی ضائع ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ، جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو بندے ایمان رکھتے ہیں، جو بندے ایمان رکھے تو اللہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایمان ہے، کیا مائرہ؟ ان کا ایمان ہے وہ کمزور تو نہیں ہے، وہ کمزور تو نہیں ہے، اس لیے ان کا امتحان دیتے ہیں. جیسے آپ کو اسکول میں امتحان ہوتا ہے کہ آپ کو آتے نہیں آتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، ان کو ایک آزمائش میں ڈالا کہ آپ کو جو سب سے پیارا بیٹا ہے آپ اس کو ہماری راہ میں قربان کر دیں. یہ نہیں، ان کے لیے ایک امتحان تھا. اور جو نے اپنی بیوی اور بچوں کو وہاں پہ چھوڑا تھا وہ بھی ایک امتحان تھا. یعنی اللہ نے پہلے ان کو ایک امتحان لیا تو وہ پاس ہو گئے. تو پھر اللہ نے کہا میں اور دیکھتا ہوں کہ اس کا ایمان مجھ پر کتنا پختہ ہے، پکا ہے، یقین ہے. تو اللہ نے جب دوبارہ لیا تو ان کا ایمان اتنا پکا تھا کہ اللہ نے اس جنت سے بھیڑ منگوا لی ذبح ہونے کے لیے، قربان ہونے کے لیے بھیڑ منگوا لی. یعنی ان کا اتنا پکا ایمان تھا. کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہوتی، کس کو اپنے بچے کی جان پیاری نہیں ہوتی، لیکن وہ اللہ کی راہ میں اپنے بچے کو قربان کر رہے تھے. ان کی والدہ بھی تھی، یعنی جو والدہ ہوتی ہے اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتی ہیں، پھر بھی انہوں نے کس کی راہ میں قربان کیا؟ اللہ کی راہ میں انہوں نے قربان کر دیا، کیونکہ ان پہ اللہ کا پکا ایمان تھا. جتنے بھی نبی آئے اللہ ان سے امتحان رہتا ہے. جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ ان سے امتحان رہتے کہ یہ اب اس مشکل میں ہے، یہ مجھے یاد کرتا ہی نہیں کرتا ہے، یہ جتنی بڑی مشکل میں ہے مجھے یاد کرتے نہیں کرتے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اللہ کا انعام لیتے رہے اور اللہ نے ان کی مدد کی. یہ بھی ان کے لیے ایک چھوٹا سا امتحان جیسا تھا. جس طرح ان کی والد نے مصیبت میں اللہ کو نہیں بھولی. جی ان کی والدہ مصیبت میں نہیں بھولی. ہم بولتے کیا ہوگا آج کل تو ایسے ہے جسے نا لوگ نا صرف مصیبت میں ہی اللہ کو یاد کرتے ہیں، ویسے تو یاد ہی نہیں کرتے. ہمیں اللہ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو لوگوں کو یہ خیال ہے ہم خود سے پڑھتے ہیں، ہم خود سے نہیں پڑھتے. ہمیں اللہ اپنے پاس بلاتا ہے، یعنی اللہ ہمیں اپنے در پہ بلاتا ہے نماز پڑھنے. اللہ ہمیں اپنے قرآن پاک پہ بلاتے ہیں، ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور جو بندہ جتنی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی عبادت کرتا ہے، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتا جاتا ہے. اور جو اللہ کا سب سے زیادہ نیک بندہ ہوتے ہیں اللہ اس کو تھوڑا سا اپنا جیسے جلوہ دکھاتے ہیں کہ جیسے جلوہ دکھاتے کہ ہاں میں محسوس ہوں، یہاں پر محسوس کراتے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں، ہے نا، موجود ہوں یہاں پہ، سے بتاتے کہ میں موجود ہوں. اسلام نے بولا مجھے آپ کو دیکھنا ہے. ہاں یعنی مجھے آپ کو دیکھنا ہے، تو اللہ نے ان کو محسوس کروایا. یعنی اللہ نے کہا میں سب سے پہلے ایک پہاڑ کی طرف آؤں گا. کہاں آؤں گا؟ پہاڑ کی طرف آؤں گا. اگر پہاڑ نے میرے کو برداشت کر لیا تو میں آپ کے سامنے آؤں گا. جب وہ پہاڑ کے سامنے آئے تو پہاڑ دیکھ کر چکنا-چور ہو گیا اور ریت میں بدل گیا. تو انہوں نے کہا جب یہ پہاڑ ہی مجھے نہیں سہ پایا تو آپ کیا سہیں گے؟ اللہ نے کہا ہے جو انسانوں کی آنکھیں ہیں وہ کبھی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ برداشت نہیں ہے ان آنکھوں میں جو وہ مجھے دیکھے. انسان اور اللہ کے بیچ میں ایک پردہ ہے. کیا ہے؟ پردہ ہے جو انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کوئی ایک پتھر رکھ کے اس کی پوجا کرنے سٹارٹ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بت بنا کے پوجا کرنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیل گائے ہوتے ہیں ان کو اپنی ماتا سمجھتے ہیں. اب بتاؤ جو بے زبان ماتا ہے جس کو سمجھ رہے ہیں تو کیا وہ دیتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ خود بول ہی نہیں سکتا تو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ لیکن پھر بھی اللہ ان کی مدد کرتا ہے.
وہ جو مانگتے ہیں اللہ انہیں دیتا ہے. جب وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں تو بیڈ کے سامنے آتے گر گڑاتے, اے اللہ میری بچے ادھر ہاسپٹل میں ہیں, کہتے ہیں اس کو ٹھیک کر دے, اور اللہ اسے ٹھیک کر دیتے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک کیا ہے اس ماتا نے کیا. میں اس کے سامنے گر گڑایا تھا, اور کوئی بولتے جو گنیش مورتی ہوتی میں نے اس کے سامنے گر گڑایا تھا اور اس نے میری پریشانی دور کر دی, جو کہ ایسا نہیں ہے. کیا؟ جو کہ ایسا نہیں ہے, وہ سب کچھ اللہ کرتا ہے. ہم بھلے اللہ کو روکے نہیں بولے پھر بھی اللہ ہماری خواہش پوری کر لیتا ہے. ایک بات ساتھیوں ضرور یاد رکھنا کہ اللہ ہم سے جتنا بھی ناراض ہوتے ہیں, لیکن اللہ ہم سے کبھی رزق نہیں چھینتا. ہم جتنے بھی گناہگار ہیں اللہ ہم سے رزق نہیں چھینتا. اللہ ہمیں اور رزق دیتا ہے. اللہ ہم سے وہ ایک نعمت چھین لیتا ہے. وہ کیا نعمت ہے؟ ہمیں اپنے در پہ نہیں بلاتا, ہمیں اپنے در پہ نماز پڑھنے نہیں بلاتا, قرآن پاک پڑھنے نہیں بلاتا. یعنی ہم سے یہ نعمت سے ہمیں محروم کر دیتے ہیں, کبھی رزق سے معروم نہیں کرتے. اللہ کی کتنی قدرت ہے, اللہ اپنے ہر بندے کو معاف کر دیتا ہے. لیکن میں آج آپ کو ایک چیز بتاتے چلوں. اللہ نے دو فرمایا کہ دو حقوق ہے, اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. میں اللہ کے حقوق معاف کر دوں گا لیکن کبھی بھی بندوں کے حقوق میں معاف نہیں کروں گا. یعنی اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا, نماز نہیں پڑھی, تو میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں. لیکن اگر آپ نے کسی بندے کا دل دکھایا ہے تو میں آپ کو معاف نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے بھی انسان ایک خاص چیز ہے. اللہ نے ان کی اختیار میں یہ ہے کہ وہ جس کو معاف کرے گا اللہ بھی اسے معاف کرے گا. یعنی اللہ نے انسان کو کتنا خاص بنایا, کتنا عظیم بنایا ہے کہ اس کی اختیار میں ہے کہ جو انسان کو معاف کرے گا تو اللہ بھی اسے معاف کر دے گا. یعنی اگر کسی نے دل دکھایا ہے, چوری کیے, چغلی کیے, کسی کا قتل کیے, اب وہ بولے گا اللہ جی مجھے معاف کر دے. اللہ جی کیا کہے گا کہنا ہے؟ جی مجھے معاف کر دے. کیا اللہ معاف کرے گا؟ نہیں. وہ کہے گا آپ نے اس بندے کے ساتھ کیا, آپ نے اس بندے کا دل دکھایا ہے تو آپ اس سے معافی مانگے. آپ اس کے ساتھ دھوکا کریں گے, آپ اس کو تکلیف پہنچائیں گے تو معاف میں کیسے کروں گا؟ یعنی کہ دکھ تکلیف آپ نے اسے پہنچائی تو معاف میں کروں گا؟ نہیں. میں نے انسان کے اختیار میں بھی کچھ دیا ہے, میں نے انسان کے اختیار میں بھی کچھ دیا ہے. اگر وہ بندہ کہتا ہے میں آپ کو معاف کرتا ہوں تو اللہ بھی معاف کرتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو نہیں معاف کرتا تو اللہ بھی معاف نہیں کرتا. یعنی اللہ نے کبھی بھی کسی بندے کو, جیسے اب کوئی بندہ بولتا ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. لیکن اللہ بولتا ہے اگر تو نے کوئی چوری کی ہے, کسی بندے کا دل دکھایا ہے, تو نے کسی بندے کا قتل کیا ہے, تو وہ معاف صرف وہی کرے گا. کیا کرے گا کہنا؟ صرف وہی کرے گا. اب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہاں پہ موت ہے, ہمیں آپ کے گھر میں جب ہم حج کرنے جائے, روزوں کا مہینہ ہو, ہمیں وہاں پہ موت آئے, ہم نماز پڑھ رہے ہو اور ہم سجدے میں ہو اور ہمیں موت آ جائے اور وہ جمعے کا دن ہو. اگر کوئی برا انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو کیا وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں. اس نے اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی, اتنے بچوں کی جان لی, تو کیا اللہ اسے معاف کر دے گا؟ یہ ہم انسانوں کی سوچ غلط ہے کہ اگر ہمیں جمعے والے دن موت آئے گی تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. جو ادھر حج میں وہاں پہ ایک جنت البقیہ قبرستان ہے, اگر ہمیں وہاں پہ دفنایا جائے گا تو ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. کیا ہم کسی گناہگار ایسے شخص کو جا کے وہاں دفناتے ہیں, کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ اس نے جتنے لوگوں کو تکلیف دی ہوتی, اتنے لوگوں کے ساتھ ان نے دل دکھایا ہوتے, اتنے لوگوں کو قتل کی ہوتی, اتنے بچوں کی جان لی تھی, کیا اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ نہیں. اگر موت انسان کے گھر میں بھی آ جائے, انسان کے گھر میں بھی آ جائے, وہ اچھا انسان ہے تو اس کے لیے نیک ثابت ہوگی. اگر میں آپ کو بتاتی ہوں کب, جیسے ہمارے جو ہوتے ہیں حساب کتاب کب معاف ہوں گے, کب ہم سے حساب کتاب نہیں لیا جائے گا؟ جب ہم تعلیم کی راہ میں قربان ہو گئے. یعنی ہم گھر سے نکلے ہیں نماز پڑھنے, راستے میں ہم مر گئے ہیں. کیا راستے میں ہم
مر گئے ہیں تو ہم لوگ شہید ہو گئے, ہمارے گناہ معاف ہو گئے. اب ہم گھر سے نکلے ہیں اسکول پڑھنے, اچھی تعلیم حاصل کرنے گئے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کر دوسروں کی مدد کریں گے, غریب لوگوں کی. مر گئے ہیں تو اللہ کی راہ میں مر گئے. اگر کوئی انسان اپنے ملک کے جو فوجی ہے وہ لڑتا ہے کہ اپنے ملک کو سیو رکھے, وہ وہاں پر شہید ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی انسان ہے وہ اچھے لوگوں کو بچاتا ہے برے لوگوں سے, اور وہ بچاتے قربان ہو جاتا ہے, وہ شہید ہو جاتا ہے, کبھی مرے گا نہیں, وہ شہید ہو جاتا ہے. تو وہ جب شہید ہو جاتے ہیں تو اس کے حساب کتاب نہیں ہوتے. تو پیارے ساتھیوں, امید ہے کہ آپ نے اس واقعے سے بہت کچھ سیکھا ہے. اللہ حافظ.